اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ حضرت ردین بن عطا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے 1,40,000 نیکوکاروں کو اور 60,000 بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ نیکوکار کتنے؟ 1,40,000 نیکوکار، نیک بندے، اور بدکار کتنے جی؟ 60,000، یعنی ڈبل تعداد میں نیک بندے تباہ و برباد کرنے لگے۔ حضرت یوشع نے عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو بدکاروں کو تو ہلاک فرمائے گا، نیکوکاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ بدکار تو بدکاری کی وجہ سے مارا جائے گا، ایک نیک آدمی، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، یعنی شریف آدمی، یا اللہ اس کو کیوں مارے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدکاروں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ آدمی کسی کے پاس جائے، حرام خوری دیکھ کر، سود خوری دیکھ کر، دھوکہ دھڑی دیکھ کر، ملاوٹ دیکھ کر اس کی غیرت نہیں جاگی، اور وہ صرف خاموش رہا اور اپنے دل کو تسلی دیتا رہا کہ ہاں یہ ایمان کا کمزور ترین طبقہ ہے، ایمان کا کمزور، دل کو تسلی دیتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان نیکوکاروں کا بھی انجام وہی ہوگا جو ان بدکاروں کا ہو رہا تھا۔ منع کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ حضور، نیکی جو ختم ہو رہی ہے نا اور بدکاری بڑھ رہی ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ بدکار لوگ زیادہ ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں۔ نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے منع کرنا ختم کر دیا۔ میں اب سڑکوں پہ شاذ و نادر نکلتا ہوں جب بڑا کوئی ضروری کام ہو، باہر جاتا ہوں، ورنہ مسجد سب سے سیف جگہ ہے اس وقت، یا جنگل سب سے سیف جگہ ہے، یا مسجد سب سے سیف جگہ ہے جہاں پہ بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا۔ پہلے ہم گلیوں میں نکلتے تھے نا، ہر ہمارا بزرگ آدمی جس کے سفید بال ہو جاتے تھے، وہ ہر ایک نصیحت کر، کاکی سر تے دوپٹہ لے، او کاکی چل اندر، بیٹا اکیلے نہیں نکلتے باہر۔ وہ ہر ایک بزرگ بڑا آدمی جو ہے نا وہ نصیحت کرتا تھا، پورے محلے کی خبر رکھتا تھا۔ اب تو بابا وہ کہتے ہیں سانو کی جی، سانو کی کر رہے ہیں، کر دے رہے ہیں۔ البتہ یہ میں نے حدیث پاک آپ کو عرض کی، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، 7ویں جلد میں ہے، اور 9428 نمبر ہے اس حدیث پاک کا۔ حضرت امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سمرقندی یہ روایت کرتے ہیں، حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ نے کہا کہ اہل ہوا بدعتی کے ساتھ بیٹھو، نہ ان سے بحث کرو، کیونکہ میں اس سے بے خوف نہیں ہوں کہ وہ تم کو اپنی گمراہی میں ڈبو دیں گے، یا جس دین کو تم پہچانتے ہو اس میں شبہات ڈال دیں گے۔ یہ سنن دارمی شریف کے اندر 391 نمبر پر پہلی جلد میں حدیث پاک موجود ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے جی؟ دیکھیں، وہ انگریز آیا نا جی اس ایشیا میں، تو اس نے جب حکومت کرنی تھی تو اس نے یہ کہا کہ سارے میرے غلام بن جاؤ، نہیں، رول اینڈ ڈیوائڈ۔ اس نے ہمیں طبقوں کے اندر، ذاتوں کے اندر، قوموں کے اندر اس نے ہمیں بانٹ کے، اور اس نے ہمارے اوپر حکومت کی۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اصول یہ چائنا ترقی کر گیا، کیوں کر گیا؟ کہ اس نے جو بھی پڑھا پڑھایا اپنی زبان میں پڑھا۔ انگریز ترقی کر گیا، کیوں کر گیا؟ اس نے اپنی زبان میں پڑھا پڑھایا۔ انگریز انگریزی میں پڑھے گا، چانی میں پڑھے گا، جاپانی میں پڑھے گا۔ ایک واحد ہم لوگ ہیں جن کو یہ ایک نا وہ دل کے اندر کو تو ہو جو اپنی زبان میں پڑھے گا، یہ تو بڑی بیکورڈ سی زبان ہے، بولنا بھی اور بات کرنا بھی، لکھنا پڑھنا بھی جو ہے نا وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ بالخصوص پنجابی، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجابی ہماری مادری زبانیں ہیں، پنجابی بولنا تو گویا کسی کو گالی نکال دی آپ نے اگر کوئی پنجابی میں بات کرے تھے جی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرما لیں کہ برباد کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دل میں شک ڈال دو۔ ہم برباد کیوں ہے؟ پنجابی برباد کیوں ہو گیا؟ پاکستانی برباد کیوں گیا؟ اس کے دلوں میں انہوں نے یہ شک ڈال دیا کہ جو تمہاری تہذیب اور زبان ہے نا، یہ بڑی گھٹیا زبان ہے، یہ تمہاری تہذیب بالکل ہے ہی نہیں اس قابل کو اس کو دنیا کے اندر پریزنٹ کیا جائے۔ مجھے بحیثیت پنجابی ہونے کے فخر اپنی زبان پر،
مجھے اپنے معاشرے پر، اپنی تہذیب پر فخر ہے، لیکن اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں بدعتی کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی کوئی بات نہیں سننی، اسے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے اندر شک ڈال دے گا، یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر دو کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے، اس نے دین میں نئی باتیں نکال لی ہیں، تو اگر وہ ایسا ہو گیا ہے تو میرا اس کو سلام نہ کہنا، من کو لوڑ نہیں، دفع کرو نا، جس کو اللہ رسول کا حیا نہیں رہا، شرم نہیں رہا، میں اس کی شرم کیوں کروں، چلو فارغ ہو جاؤ۔ حضرت اسماء بن عبید بیان کرتے ہیں کہ بدعتیوں میں سے وہ شخص، دو شخص ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو بکر، ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ مجھے حدیث نہ سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کے سامنے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ کا قرآن آپ کو ایک آیت اللہ کے قرآن کی سنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے اٹھ کر نہ گئے تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جی، اگر وہ ایک قرآن کی آیت سنا دیتے تو آپ کو کیا حرج تھا، مسئلہ کیا تھا، قرآن کی آیت سن لینی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ وہ میرے سامنے ایک آیت پڑھیں گے، پھر اس میں مانوی تعریف کر کے، من گھڑت اپنی طرف سے اس کی تعویل پیش کر کے، تشریح کر کے وہ تعریف کریں گے، کہیں ان کی بیان کردہ باطل تعویل میرے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ یہ سنن دارمی کی پہلی جلد میں حدیث پاک ہے 397 نمبر پر۔ حضور قبلہ اگر یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھ کر بھی جو سناتے ہیں نا، قرآن کی آیت تو برحق ہے، لیکن جو تعویل کرتے ہیں نا، بیڑا غرق وہاں پہ کرتے ہیں۔ وہ نا جی مولوی صاحب، میرے پر تو اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس مالک نے کبھی ایسا وقت آنا ہی نہیں دیا زندگی میں جہاں پر دین کی خاطر مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دین کو بدل دوں۔ اللہ اس دن موت دے جس دن میری زبان سے حق چلنا بند ہو جائے، جس دن میری زبان سیدھی بات کرنا ختم کر دے، اللہ اس دن موت دے دے۔ ایسا وقت کبھی بھی نہ لائے اپنے کرم فضل کے صدقے۔ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، گاؤں کے، وہ بالخصوص ائمہ کرام، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے 6 مہینے بعد، سال کی ان کی مکی ہوئی ہوتی ہیں، دانے اور چاول وغیرہ، ان کی یہ چیزیں مکی ہوتی ہیں۔ خود شام نو دودھ آ گیا چل گیا، وہ فصلیں کٹ گئی ہیں تو انہوں نے کول دانے پانی آ گئے تو آ گئے، ورنہ سارا سلسلہ چلتا ہے نمبرداری کے اوپر۔ وہاں کے نمبردار زمیندار جو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ڈاؤن تھلے لا کے رکھ دیں، تن کے رکھ دیں مولوی نو۔ انہوں دی جرت نہیں ہوندی کہ کوئی حق گل کر جان یا کوئی ایسی کر جان جی نمبردار صاحب دے یا زمیندار دے خلاف کوئی بات ہو۔ ایک دن زمیندار صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا مولوی ساڈا کھانا ہے، تو وہ دس ساڈے بارے کدی قرآن کوئی آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ مولوی صاحب ہوں بیچارے مجبور سن، وہ ہے سی کانا، جڑا زمیندار سی وہ کانا سی ایک اکھ۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہے نا جی، قرآن دے وچ ہے نا جی، قرآن تہاڈا بھی ذکر آیا ہے۔ وہ یہ کس طرح ہوندا چودھری صاحب، تہاڈا ذکر قرآن وچ نہ آوے؟ نہ کہ جی ہاں دسو کتے، کہ وکان من الکافرین، اے ویکھو یہ کانا آ گیا نا وچ، یہ تہاڈا ہی ذکر ہے وچ۔ ہاں جی، اب قرآن کی آیت ہے، یہ تو ہے وکان من الکافرین، ٹھیک ہے، اتنا تو ہے، لیکن جو آگے تشریح کی وہ گڑبڑ کر دی نا، یہ چودھری صاحب تہاڈے واسطے آئی۔ تو یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا ہے کہ قرآن کی آیات برحق ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، لیکن جو اس کی تعویل پیش کی جاتی ہے، محدثین تک یہ کہتے ہیں کہ جناب نا 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 نا، ان سے سننی ہی نہیں۔ یہ بدعقیدگیاں پھیلی کیسے؟ یہ ایسے ہی پھیلی ہیں، دلوں میں آپ کے شک ڈال دیا۔ یہ جو تمہارے باپ صدیوں سے کام کرتے ہیں نا جی، صلہ ثواب کا، یہ ختم درود کا، یہ سارے غلط کام ہے، یہ بت پرستی جی۔ اے جڑے یہ تسی جناب انہاں دے ناں تے تسی ذبح کرتے، شرک ہے جی، شرک ہے جی۔ لو جی، ایسا بھی انہاں بویا، بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑیا، بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑیا۔ ہاں جی، اور پھر وہ بتوں کے حجم میں جو بتوں کے بارے میں اللہ نے آیات مقدسات نازل کی ہیں، وہ پھر وہ مسلمانوں کو سنا سنا کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیے رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیں جی، تو کہتے ہیں جی کہ ابن عابدین شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر دسترخوان پر لوگ ایک دوسرے کی
غیبتیں کر رہے ہوں تب بھی اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ غیبت لہو و لعب ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے بندہ جہاں ایسا دسترخوان جہاں پر مل کر لوگ ایک دوسرے کے غیبت کر رہے ہوں، وہاں سے بھی اٹھ کے آپ چلے جائیں، کیونکہ ایسے پھر بندے کی طبیعت جو ہے وہ نفاق کی طرف، منافقت کی طرف اور اخلاص سے دور ہو جاتی ہے، منافقت کی طرف چلی جاتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے ہم بن جائیں۔ اللہم